السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے واری مجلس ہے جس میں ہم کچھ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر کسی کو ہدایت نہیں ہے قرآن۔ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اصل کیا ہے؟ سمجھے نہیں، بات کو سمجھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کی بات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم غلط راہ پہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ اس کا ذکر وہاں پہ نہیں کرا۔ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل میں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل میں ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے کتاب، مگر ہم اس کو سمجھ رہے نہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے رکھیں، برکت کے لیے رکھیں، برکت کے لیے نازل نہیں کی۔ برکت تو جیسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مگر قرآن مجید کا نزول کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اگر صرف برکت جیسا اگر مقصد ہوتا قرآن مجید کا نازل ہونے کا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں قرآن مجید کو نازل کر دیتا تھا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم پہ لو یہ پڑھ لو، اس سے جیسے اتنا برکت ہے، یہ پڑھے تو اس میں یہ برکت ہے، اس میں یہ پڑھے تو یہ برکت ہے، اس سے پڑھے تو یہ ہوتا ہے، اس سے پڑھے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، فضل حق ہے یہ، مگر قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ ہم آج قرآن کو صرف رمضان میں نکالتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں قرآن نکالی جاتی ہے، ایک وقت پڑھی جاتی ہے، 2 وقت پڑھی جاتی ہے، 3 وقت پڑھی جاتی ہے، یا پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی مرنے والے کے سکون کے لیے پڑھا جاتا ہے، یا پھر ہم کچھ کاروبار کر رہے ہیں جو کب کاروبار جو شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت کے لیے جیسے پڑھا جاتا ہے، یا پھر ہم کوئی نیا مکان خریدے اس میں ہم جیسے منتقل ہو رہے ہیں نئے مکان میں، تو نئے مکان میں خیر و برکت کے لیے تلاوت کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو ہم اس کے لیے اٹھا کے رکھ دیے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں ہم اس کو جیسے صرف ثواب کے لیے رکھیں۔ یہ ہم نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے، ہم نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم اس کو اس کے لیے رکھ دیے۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہی جو کو ہم سمجھ رہے تھے کہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم وہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہدایت بنایا۔ ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے پارے میں ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اس کا کیا مطلب لیتے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث سے قرآن پڑھنا سیکھنا، الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن، قل هو اللہ احد۔ اچھا تجوید سے پڑھنا، یہ سیکھنا اور یہ لوگوں کو سکھانا، بہترین شخص ہے وہ رہے۔ اس کو بہترین شخص سمجھ رہے، شیطان پھرا دیا، گھما دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم چلے گئے۔ قرآن سیکھے یعنی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو ایک شخص آیا، آ کے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امہات المومنین، امت کی اماں سے، والدہ سے پوچھا کہ اے امہات المومنین سچ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کا ذکر ہو رہا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا ہونا تھا؟ اخلاق کے بارے میں پوچھے تو کوئی بھی کیا بولتے؟ ارے بہترین ہے بھائی، لوگوں سے جو ہے سو بہت اچھے انداز میں بات کرتے، بڑوں سے جو ہے سو بڑوں سے بات کرتے، آواز کم نیچی رکھ کے بات کرتے، بچوں سے جو ہے سو شفقت سے پیار دیتے، جو بھی بچے دیکھے اس کو اٹھاتے، اسے محبت سے بات کرتے، ہاں، دوستوں کے ساتھ اس طرح سے رہتے، بیوی کے ساتھ اس طرح سے رہتے، ماں کے باپ کے ساتھ اس طرح سے رہتے، پڑوسی کے ساتھ اس طرح سے رہتے۔ اخلاق تو یہ بتانا تھا نا اللہ کے رسول کے، نہیں، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھ لیتے تو یہ سوال ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن پوری سیرت رسول ہے اور ہم قرآن کو ثواب کے لیے رکھ دیے، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے سو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، قرآن کو چھوڑ دیں۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن تو پورے عین سیرت رسول ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا وہ عمل کر کے بتا دی، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس کو جیسے رک گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ قرآن کو چھوڑ دی۔ ہدایت کہاں سے ملتی؟ ہدایت کہاں سے ملتی؟ نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جیسے دعا کرتے اللہ میں ہدایت دے دے، اللہ میں ہدایت، کہاں سے ملتی ہدایت؟ چھوڑ دیے۔ جو چیز ہدایت کے لیے ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے آج کل میں بہت دیکھا، مطلب لوگوں کو جیسے آئیے دین کی طرف، یا پھر جیسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو سوال جواب جیسے یہ رہتا، دعا کریے اللہ ہمارے کو بھی ہدایت دے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ دعا کریے اللہ ہمارے کو بھی ہدایت دے، کیونکہ ہدایت تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بھیج دیا، اب کہاں سے ہدایت دیتا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہدایت بھیج دیا۔ خود قرآن میں فرما رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہدایت دے بول کے بولے تو کہاں سے اللہ دے؟ اللہ تعالیٰ تو 1400 سال پہلے دے دیا ہدایت، بھیج دیا، اب کہاں سے ہدایت دیتا؟ ہم ہدایت کو چھوڑ دیے، ہم بہترین جزدان بنا کے قرآن مجید کو اس میں رکھ کے جیسے رکھ دی، دھول نہیں لگنا اس کو، وہ نہیں ہونا، غلاف چڑھا دی اس کے اوپر، بہترین رکھ دیے۔ کب نکال دے؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے،
گھر میں خیر و برکت کے لیے، اس کے لیے رکھ دیے۔ دستور حیات ہے قرآن۔ دستور حیات بولے تو جیسا ہم اب ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں ہم، تو ہندوستان کا ایک دستور ہے، یعنی قانون ہے، ایک دستور ہے، اس کے تحت زندگی گزارنا ہے ہندوستان میں۔ اگر وہ دستور کے خلاف عمل کرے تو کیا ہوتے ہیں ہم؟ قانون کیا کرتا، ہمارے کو گرفتار کر لیتا، باغی بول کے۔ دستور کے خلاف عمل کرے باغی بول کے گرفتار کر لیتا۔ اب دیکھو مثال سمجھنے کے واسطے، ٹریفک کا قانون ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے، خلاف ورزی کرے جرمانہ ہوتا نہیں ہوتا؟ سگنل پہ رکنا ہے، نہیں رکے، نکل گئے، جرمانہ ہوتا نہیں ہوتا؟ خلاف ورزی کرے جرمانہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی زندگی گزارنے کے لیے، ہم کو زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون بنا کے دے دیا قرآن، ہم اس کے خلاف کرے جرمانہ ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کر دیے، قانون کو نہیں مان رہی، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہی، تو اللہ کے باغی ہے۔ ہندوستان میں اگر ہندوستان کے دستور کے خلاف عمل کر رہی تو باغی ہے، پکڑ لیتا انہیں۔ باغی کی سزا ایک ہی ہے، شوٹ، پھانسی۔ جو ملک سے غداری کرتا ہے، جو ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے، پھانسی یا پھر شوٹ، یعنی جان سے مار دینا، قتل کر دینا اسے۔ ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے باغی ہے، تو ہماری کیا سزا ہے؟ سیدھا سیدھا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم میں سے نہیں نکلیں گے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم جیسے کامیاب ہے، نہیں، ہم کو ہمارے عمل ایسے، ہم کو ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم جیسے سمجھ رہے ہیں اللہ کو ایک بول کے جیسے ہم کامیاب ہے سمجھ رہے ہیں، اللہ کو ایک بولنا کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود، اللہ کو مالک بولنا بھی کمال نہیں ہے۔ جیسا مالک بولنا ہے ویسا بولنا، کیونکہ اللہ کو مالک کافر بھی بولتے۔ میں نہیں بولوں، میں بولا تو بولو، اللہ مالک ہے بول کے کافر بھی اقرار کرتے ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں جو اسے ارشاد فرما رہا، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، محبوب پوچھئے ان سے، زمین اور آسمانوں کے جیسے جو کچھ ہے کون ہے اس کا مالک؟ سیقولون للہ، بس وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا کہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پوچھئے کافروں سے کہ زمین کا مالک کون ہے؟ ہم اللہ کو رب بول رہے ہیں۔ پھر آگے پوچھ رہا، پوچھئے ان سے رب کون ہے آسمان اور زمینوں کا؟ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم بھی رب بول رہے ہیں اللہ کو، انہیں بھی رب بول رہا، کافر بھی۔ غلط بول رہا تو بولو، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن پڑھ لو۔ ہم سمجھے نہیں، قرآن کو سمجھے نہیں۔ اگر قرآن کو سمجھ جاتے، دین کا علم حاصل کر، دین کو سمجھتے، تو جیسا اللہ کو رب بولنے کا حق ہے ویسا رب بولتے تھے۔ جیسا اللہ کو مالک بولنا ہے ویسا مالک بولتے تھے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ مالک ہے بھیا، ہم ہمارے ماں باپ سے سن لیے، جس کے پاس ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھے ان سے سن لیے، کیا اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے۔
رب کے معنی کیا ہے بھائی؟ مالک بولے تو سمجھ آتا، چلو مالک ہے، یہ چیز کا مالک میں ہوں، تو پورے اس کے جیسے انہوں ذمہ دار ہے ہر چیز کے، سمجھ میں آیا مالک. چلو رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. رب کے معنی پالنے والا. پال رہا کیا اللہ کہیں دکھ رہا؟ اللہ کو پالتے ہوئے دکھ رہا کہیں؟ پھر کیسا ایمان لائے اللہ پہ، اللہ رب ہے بول کے؟ اور پھر جیسے ہی مرے، جیسے ہی روح قبض ہوئی، خبر میں گئے، پہلا سوال یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیتے؟ اللہ کو پالتے ہوئے دیکھے کبھی؟ بچپنے میں ماں باپ پالے، ذرا طاقت آ گئی، پڑھ لیے لکھ لیے یا پھر کچھ ہنر سیکھ لے کے خود نوکری کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، محنت کرے، جو کچھ کرے خود سے کر لیے، خود پلے، ماں باپ کو بھی پالے. پھر چند دنوں کے بعد ماں باپ شادی کر دیے، بیوی کو بھی پالے، خود پل رہی، بیوی کو بھی پال رہے. چند دنوں کے بعد اولاد ہوئی، اولاد کو بھی پالے. پھر چند سال گزرے، ہاتھوں پاؤں میں طاقت کم ہو گئی، گھر میں بیٹھ گئے، اولاد پالی، مر گئے. کہاں پالا اللہ؟ اللہ پالتے ہوئے دکھ رہا کہیں؟ پھر کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ ربی اللہ بول کے، اللہ پالا بول کے. کیونکہ وہاں پہ تو جیسا جواب غلط دے ہی نہیں سکتے، جو یہاں دیکھے وہاں پہ وہی جواب نکلتا، دوسرا جواب دے ہی نہیں سکتے. ہم یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 3 سوالات ہے کامیابی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی ہستی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرۃ المبشرہ میں سے جن کو زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی، اور ذوالنورین ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی ہستی ہے جس کے نکاح میں نبی کے 2 بیٹیاں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس میرے 100 بیٹیاں ہوتے اور بیٹی کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کرتا، اگر اس کا بھی انتقال ہو گیا تو تیسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک دفعہ آپ انفاق کرے اللہ کی راہ میں، جب مال لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کو جیسا ایسا پھیلائے تو اس میں جیسے مال ڈال دیے، تو اس کے بعد جیسے مال کو جیسے ایسا ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. 2 ہجرت کرے سو ہے آپ کے مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے، جنت البقیع کی طرف سے گزر ہو گیا، دیکھے ٹھہر گئے، رونا شروع کر دیے، داڑھی مبارک جیسے آنسوں سے بھیگ گئی. ساتھ میں جو تھے پوچھے کہ اے امیر المومنین کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منازل میں قبر سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منازل میں کامیاب ہو گیا. اور اس کامیابی کا دار و مدار صرف 3 چیزوں پہ، 3 سوالات پہ. پہلا من ربو کا، ما دینو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوگا. پتہ نہیں میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں. کون بول رہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے. یہ منزل میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا نہیں معلوم میرے کو، ایسی ہستی ہے، کیا ضرورت ہے ان کو؟ مگر اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہے، پریشان ہے نجات کے لیے. ہم آج بے فکر ہیں.
تکالیف اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں. کتنی تکلیف نے اٹھائے. حبشہ ہجرت کرے ایک خط، پھر حبشہ سے جو ہے سو مدینہ ہجرت کرے، کتنی تکلیف نے اٹھائے. مشرکین مکہ کی سے جو ہے سو ظلم برداشت کرے، سب کرے. ہمارا کو تو نہیں ہے ایسا. اتنا سب کرنے کے بعد بھی نجات کی فکر ہے، اور ہم جو ہے سو بے فکر زندگی گزار رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم جنت ہماری ہے. کیسا؟ جنت کو پانا ہے تو پھر جیسے قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کو جاننا. قرآن کو جانے تو یہ تینوں سوالوں کے جواب دے سکتے. قرآن کو سمجھے، قرآن کے تحت زندگی گزارے تو ایک قبر کی منزل کامیاب ہوتی، نہیں تو ناکام ہے. اور جس کی منزل کامیاب ہو گئی، جو ان تین سوالوں کے جوابات دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے جیسے دوزخ کی کھڑکی کو کھولیں گے اور پوچھیں گے کہ بتائے کیسی جگہ ہے. تو میت کہے گا مرنے والا کہ بہت خطرناک جگہ ہے، بند کر دو. کھڑکی بند کر دیں گے. پھر جنت کی کھڑکی کھولیں گے، پوچھیں گے یہ کیسی جگہ ہے، بولیں گے بہت اچھی جگہ ہے، بہت ٹھنڈی، سکون ہے، آرام ہے. تو فرشتے فرمائیں گے تو اسی میں رہے قیامت تک، بول کر چلے جائیں گے. اور جو ان کے جوابات نہیں دیں گا، ناکام ہو جائیں گا، تو جنت کی کھڑکی کھولیں گے. کھول کے پوچھیں گے یہ کیسی جگہ ہے، بولیں گے بہت اچھی جگہ ہے، بہت شاندار ہے، بہت اچھا ہے، بہت سکون دکھ رہا. کھڑکی بند کر دیں گے. دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے، کھڑکی پوچھیں گے یہ کیسی جگہ ہے، بولیں گے بہت خطرناک جگہ ہے، فوراً بند کرو، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، بند کرو. تو فرمائیں گے رہے اسی میں قیامت تک، بول کر جیسے چلے جائیں گے. مرتے ہی عذاب شروع، مرتے ہی انعام شروع. حشر تک کہاں جا رہے ہیں، حساب کتاب تو بعد میں ہو. قیامت تو یہیں شروع ہو گئی، عذاب یہیں شروع ہو گیا، ثواب یہیں شروع ہو گیا. ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے. ہم کہیں پر اگر ہم کو جانا ہے گھومنے پھرنے، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، ہم یہاں سے کشمیر کو جا رہے ہیں گھومنے یا پھر اوٹی جا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ جانے سے پہلے وہاں کے بارے میں پورے معلومات حاصل کرتے ہیں. جو وہاں جا کے آیا اس سے اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے. کیسی جگہ ہے، ہوٹل کیسے رہے، ہوٹل کا کرایہ کتنا رہتا، یہاں سے کتنے فاصلے پہ ہے، کتنے گھنٹے کا سفر ہے، سفر میں کیا کیا مشکلات پیش آتے، ہر چیز معلوم کرتے. وہاں کا موسم کیسا رہتا، وہاں پہ کیا سکہ چلتا، وہاں پہ کھانے میں کیا ملتا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے. اس کے بعد جاتے، پھر تیاری کرتے اس کی. ایک تو پہلے معلومات حاصل کر لیے، اس کے بعد پھر وہاں جانے کے واسطے کپڑے 2-4 جوڑے رکھو. کتنے دن کیسے جا رہے ہیں؟ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، تو جیسے کتنے جوڑے ہونا، 2 ہونا 4 ہونا، وہ جوڑے رکھ لیتے. ایک ہفتے کے واسطے جا رہے ہیں، ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے جیسے اتنا خرچہ آتا، بولے نا اتنے پیسے، میں ایک ہفتے کے واسطے جا رہا ہوں، وہاں ایک ہفتے کا کھانا کھانا ہے میرے کو، اتنا ہے، اتنے پیسے. پھر وہاں سے اگر کچھ خریداری کر کے جیسے اولاد کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، بھانجے بھانجیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کچھ اگر خریداری کرنا ہے، تو یہاں سے کم اتنے میں اگر ایک ایٹم خریدا میں تو اتنے روپئے، وہ بھی پیسے ساتھ میں رکھتے. یعنی ہر چیز کی تیاری کر کے جاتے ہیں گھومنے کے واسطے یا پھر کچھ بھی چیز کے لیے. اتنی تیاری کرتے. ہم کو اس بات کا یقین ہے، آپ پوچھ لو دنیا میں وہ چاہے کون سا بھی مذہب کا رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، چاہے مسلمان رہنے دو، چاہے ہندو رہنے دو، چاہے کرسچن رہنے دو، چاہے یہودی رہنے دو، چاہے ناستک رہنے دو، کوئی رہنے دو، کوئی مذہب کا شخص رہنے دو، اس کو پوچھو کہ تو کتنے سال زندہ رہتا، انہیں بولتا بہت سے بہت 100 سال، 1000 سال، اس کے بعد مر جاتا. مرنے کا یقین ہے، مگر مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں ہے.
وہ تیاری کرو، آؤ، وہ تیاری کرنا ہے. ہمارے پاس یہی ہے. دنیا گزر جاتی، کیسا بھی گزرتی، اچھی گزرتی بری گزرتی، تکلیف میں گزرتی خوشحالی میں گزرتی تو ہے، ہر ایک کی گزرتی. نہیں گزر رہی، روڈ پہ زندگی گزارنے والے نہیں گزار رہی، پھٹے کپڑے پہن کے نہیں پھر رہی، ان کی زندگی نہیں گزر رہی. لوگ بڑے بڑے کاروں میں نہیں گھوم رہے، ان کی بھی زندگی گزر رہی. زندگی تو گزر جاتی. جب دنیا میں آئے دنیا میں زندگی تو گزر جاتی، مگر اس کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنا ہے ہماری. اس کے لیے جیسے ہم یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کرنا ہے. وہ جیسے ہم کو کامیاب ہونا ہے، اس کی تیاری کرنا. وہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے، اس کی تیاری کر لیے. یہاں پہ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک چند لمحے کے لیے بولا، کچھ متاع ساعتن، چند لمحے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کی زندگی کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ ہماری عمر کتنی ہے، 60 سال 70 سال. 50,000 سال میں 60 سال 70 سال کتنا حصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، متاع ساعتن، چند لمحوں کے لیے دنیا میں جانا ہے. آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، جنت میں سے تم نہیں رہ سکتے، جنت میں دنیا پہ زمین پہ جاؤ. متاع ساعتن، چند لمحوں کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے، چند متاع ساعتن، تھوڑی دیر کے واسطے. اس کی مثال سمجھنے کے واسطے ایسی دیتے ہیں. ہم پیٹ صاف کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے، کتنی دیر رہتے، پیٹ صاف ہوتے ہی بھاگ جاتے. اگر بیت الخلاء کو بہترین ٹائل سے سجا دیے، ایسا خوبصورت دیکھ کے جیسے بس نظر ٹکری نہیں اس پہ، بس اسی پہ ٹکی ہوئی ہے، کوئی دوسرا ہوش نہیں، حواس نہیں، بیٹھتے گھنٹوں نہیں بیٹھتے. کیا کرتے، جیسا ہی فارغ ہو گئے، جیسا ہی اپنا کام ہو گیا، جیسے ہی اپنا مقصد پورا ہو گیا، بھاگ جاتے. بس اتنے دیر کے واسطے دنیا میں رہنا ہے ہمارے کو. مثال سمجھنے کے واسطے لمحے بھر کی دنیا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے. آنے والی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کے تحت زندگی گزارنا ہے، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو ناکام ہے. تو ہم قرآن کو ہی سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم قرآن کو سمجھے نہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو قرآن کو سمجھے ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو سیکھے ہیں، جو سمجھے ہیں، ان کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں. بیٹھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے اپنی زندگی قرآن کی تحت کیسا گزارنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، ہم کو اس راہ میں آنے نہیں دیتی، اس طرف چلنے نہیں دیتی. شیطان تو قسم کھا کے آیا نا، شیطان قسم کھا کے آیا ہے، وہ بھی عزت و جلال کی قسم کھا کے آیا کہ آدم کو اور ذریت آدم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. انہیں تو قسم کھا کے بیٹھے ہوا ہے، جانے دیتا ہمارے کو جنت میں. کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ میں کھلا دشمن ہے شیطان، اور ہم اس سے جیسے دوستی کرے ہوئے ہیں. اس سے بچنا. دشمن ہے، دشمن تو جیسے رہتا لگے ہوا ہے، مرے تک ہے. جب تک مرے نہیں، مرے تک بھی نہیں، خبر تک ہے انہیں پیچھے. حدیث میں خبر ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے ساتھ خبر تک آتا ہے، اور جب میت سے سوالات جوابات ہو جاتے ہیں، اور اگر میت جواب دے دیتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے خبر میں، تو
تو جو خبر کی وہی مٹی جیسے اپنے آنکھ پہ ڈال کے ہائے میں ناکام ہو گیا، آج آدم کی اولاد جنت میں جیسے چلے گئی، بول کے خبر کی مٹی اپنے آنکھ پہ ڈال لیتا۔ اور جو کوئی میت ناکام ہوتی ہے، یعنی سوالات کے جوابات نہیں دیتی، دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی، تو کیا کرتا؟ ڈھول لے کے نکلتا، ہاں ہاں میں کامیاب ہو گیا، آج آدم کی اولاد کو جو ہے میں دوزخ میں جو ہے ڈال دیا۔ وہاں تک آتا انہیں، مر گئے بول کے نہیں چھوڑ دیتا، وہاں تک آتا۔ اتنا خطرناک دشمن ہے، اور ہم دشمن کو پہچان رہے نہیں، انہیں کیسا کیسا حملے کرتا، کیسا کیسا جیسے ہمارے کو ناکام کرتا۔ دشمن کو سمجھنا ہے، پھر اس پہ بچنا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، کیونکہ ٹائم ہو رہا، ہمارا جو سو مخصوص ٹائم ہے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن ہی کے ذریعے سے دین کو سمجھنا ہے، اسی سے جو سو رب کو سمجھنا ہے، اسی سے جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں اپنی رضا تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔